نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين آمين يا رب العالمین اللهم صل وسلم على نبینا محمد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سورہ حامیم سجدہ، اس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بعض نسخوں میں قرآن کے فصلت لکھا ہوا ملے گا اور بعض پر حامیم سجدہ لکھا ہوا ملے گا۔ اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکی کہ سورتوں کے نام جو ہیں وہ سورت میں سے ہی کسی لفظ کو لے کر جو ہے وہ لکھوائے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حامیم سجدہ اس کی بالکل جو ہے وہ ابتدائی حروف حامیم سے لیا گیا ہے، اور فصلت بھی جو ہے وہ کتاب فصلت آیات نمبر 3 میں ہے، تو وہاں سے اس کو فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ جو روایات ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے، یعنی درمیانی ان دونوں اصحاب کے ایمان لانے کے درمیان کا عرصہ ہے جب یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی۔ اور اس میں ایک قصہ بھی آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت عام طور پر اس کو روایت کیا جاتا ہے۔ سیرت محمد بن اسحاق جو ہیں وہ اس میں لکھتے ہیں، جو کہ ایک مشہور تابعی محمد بن کعب القرظی کے حوالے سے یہ قصہ بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ سردار جو تھے وہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مسجد کے ایک دوسرے کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے بیٹھے تھے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے، اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی روز بروز جو اضافہ ہو رہا تھا ان میں اس پر جو ہے وہ پریشان تھے۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ جو ابو سفیان کے سسر تھا، اس نے جو قریش کے سردار تھے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر کے ان کے سامنے کچھ تجاویز رکھ دوں تاکہ وہ اس کو مان لیں، اسے قبول کر لیں، اور یہ جو مخالفت ہماری وہ کر رہے ہیں اس سے جو ہے وہ ہمیں نجات مل جائے۔ تو اس پر تمام جو حاضرین تھے اس وقت قریش کے جو سرداران بیٹھے تھے انہوں نے اتفاق کیا، اور عتبہ بن ربیعہ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا کہ بھتیجے، تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، یعنی بہترین شخصیت، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرا دیا، اور قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی، اور ایسی باتیں کرنے لگے جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ اب ذرا میری بات سنو، میں کچھ تجاویز تمہارے پاس لایا ہوں، ان پر غور کرو، شاید کہ ان میں سے تم قبول کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، یہ کیا ہے؟ یہ عتبہ بن ربیعہ کی کنیت ہے، ابو الولید، آپ کہیے میں سنوں گا۔ اس نے کہا، بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ تم ہم سب میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔
اگر اس سے تم اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر ہرگز نہ کریں گے۔ اگر بادشاہی چاہتے ہو تو تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود رفع کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین اتباع بلواتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کراتے ہیں۔ اتباع یہ باتیں کرتا رہا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو الولید، آپ کو جو کچھ کہنا تھا آپ کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب میری سنو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی سورہ مبارکہ یعنی حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی، اور اتبا اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیک لگائے غور سے سنتا رہا۔ آیت سجدہ جو آیت نمبر 38 پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اے ابو الولید، میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ اتبا اٹھ کر قریش کے سرداروں کی طرف گیا اور لوگوں نے دور سے ہی اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ خدا کی قسم اتبا کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے یہ لے کر گیا تھا۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا، کیا سن کر آئے؟ اس نے کہا، بخدا میں ایسا کلام سن کر آیا ہوں کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا۔ خدا کی قسم یہ نہ شعر ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت ہے۔ اے قریش کے سرداروں، میری بات مانو، اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے، لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری ہی بادشاہی ہے اور اس کی عزت تمہاری ہی عزت ہے۔ قریش کے سردار اس کی یہ بات سن کر بول اٹھے، ولید کے باپ، آج اس کا جادو تم پر بھی چل گیا۔ اتبا نے کہا، یہ میری رائے تھی جو میں نے تمہیں بتا دی، اب تمہارا جو چیز چاہے کرتے رہو۔ اور آپ سب نے یہ قصہ جو ہے یہ اپنی بچپن سے اسلامیات کی کتابوں میں اسی طرح سے تفصیل سے پڑھا ہوگا۔ اس قصے کو دوسرے محدثین نے بھی حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی روایت کیا ہے، جس میں تھوڑا بہت الفاظ کا اختلاف ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے اس میں جو آیت ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ پر پہنچے تو اتبا نے بے اختیار آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، خدا کی قسم اپنی قوم پر رحم کرو، یعنی وہ ڈر گیا اس چیز سے کہ کہیں ان پر بھی عاد اور سمود کی طرح عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس صورت کا موضوع اور مضمون جیسا کہ تمہید سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کا موضوع اور مضمون جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی حقانیت کا بیان ہے، اور اس چیز کی کا رد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی ان کی عقل میں فطور آ گیا ہو، یا یہ کہ کسی قسم کا اور جو ہے وہ جھوٹ یا شاعری یا دیوانگی جو ہے وہ ان سے منسوب کی جائے۔ پھر اسی طرح آپ اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جو بھی ان کی اندھی اور بہری مخالفت تھی اس کے بارے میں کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورہ مبارکہ میں ان کو جواب دیے۔ لیکن ایک بہت ہی لطیف پہلو، بہت ہی خوبصورت پہلو جو ہم اس میں سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اتبا کی جو گفتگو تھی نا، جو اس نے باتیں کی تھیں، اس کا کوئی جواب اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے نہیں دیا، یعنی وہ جو آفرز کر رہا تھا اس کے متعلق نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان بےہودہ باتوں کو کوئی وقت ہی نہیں دی۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ان باتوں، ان آفرز کی کوئی وقت ہی نہیں تھی، اور اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے پیچھے ہم ساری زندگی بھاگتے رہتے ہیں، نہ صرف ہم، پوری دنیا کے انسان انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ سرداری، بڑا نام، شہرت، بادشاہت، اختیار، اقتدار، اور ایک دو روایات میں اور بھی جگہ آتا ہے جب انہوں نے آفر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر تم کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو، عرب کی کسی امیر عورت سے یا حسین عورت سے، تو ہم وہ بھی کروا دیتے۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں جو نفس کے چاہتے ہیں، جس کے پیچھے ہم بھاگتے 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 بالآخر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی اس سورہ مبارکہ کو،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ حروف مقطعات کا کوئی معنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، اس لیے ہم اس کا کوئی معنی نہیں کرتے اور اس کو ایز اٹ از لکھ دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام یا اور طریقے سے اس کی تفاسیر کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کوئی بھی مستند روایت یا مستند ذریعہ موجود نہیں ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل کردہ ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جس کو خوب کھول کر جس کی آیات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآنا عربیا، قرآن ہے عربی زبان میں۔ لقوم یعلمون، اس تاکہ وہ قوم جو ہے جان لے جو علم رکھتی ہے۔ بشیرا و نذیرا، خوب بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا ہے۔ یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 باتیں جو ہیں وہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس سورت کی مختصر اور خوبصورت تمہید ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، یعنی پوری سورت کی ایک تمہید بنا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایک دباچہ بنا دیا۔ جیسے کسی بھی کتاب کے شروع میں ایک دباچہ ہوتا ہے نا، جس میں پوری کتاب کے چیپٹرز جتنے اس کے اندر موضوعات ہوتے ہیں تو اس کو ایکسپلین کیا گیا ہوتا ہے۔ تو یہاں اس سورت کی ان ابتدائی 3 آیات کے اندر اور چوتھی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ بشیر و نذیرہ، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پوری سورت کے جو مضامین ہیں ان کی تمہید بیان کر دی۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جو مرضی تم یہ کہتے رہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف کر لیا ہے، یا یہ کسی کو ان کو سکھا پڑھا رہا ہے، یا ان کو کوئی جنون لاحق ہو گیا، لیکن بہرحال تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اللہ الرحمن الرحیم کی طرف سے نازل کرتا ہے، چاہے تم اس کو مانو یا نہ مانو۔ نمبر 2 یہ کہ اس کو نازل کرنے والی جو ہستی ہے وہ اپنی مخلوق کے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے، بے انتہا مہربان۔ رحمان اور رحیم جو ہے، رحمان فعلان کے وزن پر ہے اور رحیم فعیل ان کے وزن پر ہے، اور فعلان جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور فعیل میں استمرار پایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ اور مسلسل اور ہمیشہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن اس ہستی کی طرف سے نازل کردہ ہے جو اپنی مخلوق پر ہمیشہ ہی مہربان رہتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے ساتھ کسی اور صفت کی بجائے الرحمن الرحیم کی طرف جو ذکر کیا ہے، تو اس سے ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے یہ اپنی رحمت کی وجہ سے کیا ہے۔ قرآن کریم کا نزول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی رحمت ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان میں بھی آپ نے پڑھا، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے علم کے ساتھ اپنی اسم گرامی الرحمن کو لے کر آتے ہیں۔ گویا قرآن جو ہے، اس کا نزول جو ہے، یہ سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے، اپنی مخلوق کے اوپر رحمت ہے۔ اور سبحان اللہ، اگر ہم اس کی قرآن کریم کے موضوعات کو پڑھتے ہیں، اس کے تفصیل کو پڑھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے لیے تو انفرادی اور اجتماعی طور پر بہترین اس کے اندر جو ہے وہ تعلیمات موجود ہیں کہ اگر کوئی انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کی نہ صرف آخرت اس کی سنور جاتی ہے بلکہ دنیا بھی اس کی سنور جاتی ہے اور وہ دنیا میں بھی حیات طیبہ پاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن جو ہے، اس کا نزول دیگر مخلوقات کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ کس طرح؟ جب ہم سورہ جن پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ احقاف میں بھی ذکر آتا ہے کہ کس طرح جنات جو ہیں وہ بھی قرآن سنتے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کے اندر جو طریقہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے تو وہ تمام مخلوقات کے لیے،
خواہ وہ جانور ہیں چاہے وہ شجر و حجر ہیں، وہ ان کے لیے باعث رحمت ہے. یعنی اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں جن کو فردر جو ہے وہ ڈسکرائب کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو قرآن و حدیث کے اس مجموعے کے ساتھ جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہم خود سراسر سراپے محبت اور رحمت بن جاتے ہیں دوسروں کے لیے. جب آپ ایک اچھے مسلمان ہوتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، خواہ وہ جاندار ہیں خواہ وہ بے جان ہیں. جانداروں کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ آپ کسی جانور، کسی پرندے، کسی ایسی چیز جس کے اندر جان موجود ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، آپ اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کا خیال ہی رکھیں. پھر یہ کہ جو بے جان چیزیں ہیں تو اس میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جب قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایک ایسا اعتدال اور ایسا توازن آ جاتا ہے کہ آپ اسراف اور بخل سے بچتے ہیں. جب آپ اسراف اور بخل سے بچتے ہیں تو جو آپ کے ریسورسز ہیں جو بے جان ہیں تو وہ بھی ضائع نہیں ہوتے اور وہ بھی بہترین بیٹرمنٹ میں استعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات میں. تو گویا قرآن کریم سراپے رحمت ہے اور اس کو نازل کرنے والے کی اسی لیے یہاں although اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اس کو الرحمن الرحیم کی صفت کے ساتھ لے کر آئے ہیں. اور پھر یہ بات سمجھ لینا کہ اس کے اندر حقیقتاً سارے کا سارا فائدہ جو ہے وہ تو انسان کا اپنا ہی ہے، تو پھر اگر وہ اس سے منہ موڑتا ہے تو پھر اس سے بڑا ناشکرا اور اپنا دشمن اور کون ہو سکتا ہے. جی مختصراً بتائیے گا ذرا آپ نے قرآن کو کیسے رحمت پایا اپنے لیے، بہت مختصراً اپنا کوئی تجربہ بتانا چاہیں یا کچھ اور، لیکن شارٹلی ذرا پلیز. جی میم میں نے اس طرح اس کو رحمت پایا ہے کہ میم پہلے کبھی کسی سے کوئی جھگڑا، کوئی بات، کوئی دل میں شک آ جانا یا کچھ، تو میں بہت زیادہ کٹتی تھی اور ہر وقت بس اپنے آپ پر سوار رکھتی تھی اس چیز کو. اب الحمدللہ اگر کسی سے کوئی ایسے ہو بھی جاتی ہے نا بات تو بہت جلد وہ نکل جاتی ہے اور میں اپنے لیے بھی توبہ کرتی ہوں اور میں اس کے لیے یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو، نہ ہم کسی پہ ظلم کریں اور نہ ہم پہ کوئی ظلم کرے. تو یہ قرآن کی بدولت یہ ہوا ہے، ورنہ ہم بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے نیگیٹو وہ رکھ لیتے ہیں خیالات. بالکل ذہنی قرآن کریم کی جو سب سے پہلی بلیسنگ آپ انجوائے کرتے ہیں، جو رحمت انجوائے کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، وہ آپ کا ذہنی اور دلی سکون ہوتا ہے. جی کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا مختصراً؟ میم میں نے بھی یہی نوٹ کیا کہ ابھی نا میرے اندر جو ہے نا وہ جو دوسروں کے کوئی غلط کام دیکھ کے پہلے بہت زیادہ غصہ آ جاتا تھا نا، تو اب میں اتنا وہ غصہ نہیں کرتی. میں اب یہ دیکھتی ہوں کہ اس کی ریزن کیا ہے. اگر کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ غلط بات کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے، تو اس کو نا سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں بجائے اس کے کہ اس کے اوپر غصہ کروں یا اس کی وہ برائیاں کروں. غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان انسان کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم اپنے غصے کے اوپر اللہ کے حکم سے کنٹرول کرنے والے ہو جاتے ہیں. بہت ساری باتوں پر جن پر ہمیں پہلے غصہ آتا تھا وہ باتیں ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں چیزیں، ہم ریئلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس معاملے میں میرا اتنا پرسنٹ قصور ہے اور اگر دوسرا نے یہ کر دیا تو اٹس اوکے، مطلب میں اس کو اگنور کر دوں، معاف کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور اسی طرح سے ہماری زندگی میں قرآن کے ساتھ رحمتیں آتی ہیں. جی کوثر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی باجی سکون ملتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرے، گھر میں رہتے برکتے اور ایسے دلی سکون ملتا ہے. ایسے دوستوں سے اختلافات دوسری چیزیں سب کچھ انسان بھول جاتا ہے. اچھا یہ فرق ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جب صرف ریسیٹیشن کرتے ہیں تب آپ کے دل میں یہ سکون آتا ہے، یا جب آپ قرآن کے ساتھ اپنا تزکیہ کرتے ہیں تو تب آپ کے دل میں یہ سکون آتا ہے؟ بہت زیادہ کہ جب ہم نے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں تو یہ سکون ملتا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ہمارے اوپر.
اور یہ اب کچھ دن میں نہیں لیسن لے سکی، لیکن اندر سے میں ایسے بے چین تھی، مجھے سکون نہیں آ رہا تھا. تو لیکن یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے واقعی دلی سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہے. جزاک اللہ خیر. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ کے ذکر قرآن کریم سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. جی سدرا. جی میں اسی چیز کے بارے میں کہوں گی. ایک اور جو قرآن کے ساتھ ہمیں ایک اور برکت جو اللہ پاک نے دی ہے کہ قرآن کا اسٹیج وہی بات ہے کہ پہلے صرف وداؤٹ ترجمہ ہم پڑھتے تھے، اس میں اور اس میں یہ فرق ہوا کہ ایک تو حکمت اللہ پاک نے عطا کی ہے ہمیں، ہر چیز کی مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، کہاں بات کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، یہ چیز میچورٹیز کے ساتھ میں سمجھتی تھی آ جاتی ہے، شاید ایج کے ساتھ ہو جائے گی، لیکن نہیں، ابھی تک وہ وہیں تھے ہم لوگ. لیکن قرآن کے بعد ماشاءاللہ یہ سیکھنے کے بعد ایک اللہ پاک کی طرف سے یہ آیا ہے کہ ہم ایک دم سے ابرپٹ جواب دوسرے کو نہیں دیتے، میں سوچ سمجھ کے اب دیتی ہوں کہ آیا میری اس میں پکڑ نہ ہو جائے، میں کوئی بڑا بول نہ بول دوں یا دوسرے کی دل آزاری نہ ہو جائے. پھر سیکنڈلی یہ کہ قرآن سے پہلے میری دعاؤں میں جنت دوزخ یعنی اللہ جی جنت دے دے اور دوزخ سے بچا دے. اب اللہ سے پیار ایک خوبصورت سا احساس ہے الحمدللہ. قرآن پڑھتے ہیں اس کے ہر ورڈ کے ساتھ ایک پیار ہونے لگتا ہے، اور اللہ ہم ویژولائز تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سے پیار اور محبت بہت بڑھ گئی ہے الحمدللہ. اور آئی تھنک یہ چیز نہیں تھی جو بچپن سے تربیت میں بھی نہیں تھی، ایسے بھی نہیں تھی، یعنی ہمارے ارد گرد تذکرہ کم ہوتا تھا. اب ہم کرتے ہیں اور تذکرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کی باتیں زیادہ ہوگی نا، جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں آپ کی باتوں کا محور و مرکز جو ہے وہ اللہ کا ذکر بن جاتا ہے. اور اگر آپ کچھ دیر ایسی باتیں کرتے ہیں جو محض دنیا کی باتیں جس کو پہلے آپ بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ قرآن کے ساتھ تزکیہ کرتے ہیں اپنا، تو پھر آپ کا دل ان باتوں میں نہیں لگتا، بلکہ تھوڑی دیر بعد آپ کا دل اس میں گھٹنے لگتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کیا باتیں ہم کر رہے ہیں، ہم کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور ہم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو جب اس میں اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، کسی ریفرنس سے کوئی بات ایسی آ جاتی ہے، کوئی قرآن کے ریفرنس سے بات آ جاتی ہے، تو آپ کے دل کھل جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ بالکل اپوزٹ ہے ان لوگوں کے رویے سے جو پیچھے آپ سورت پڑھ کے آئے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسے مشرکین کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل گھٹنے لگتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے شریکوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو موحد جو ہوتا ہے، جو توحید پرست ہوتا ہے، جو قرآن کا فالوور ہوتا ہے، وہ اس کا دل اللہ کے ذکر پر کھل جاتا ہے. اور سبحان اللہ یہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اسی طرح قرآن کریم جو ہے سمجھ کے پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اپنے دلوں کو ایمان سے تازہ رکھیں. جی فوزیہ. جی بس قرآن پاک پڑھنے کے بعد جو مجھے مطلب جس میں چینج لگا اپنے آپ میں، یا کچھ پہلے جو بھی کسی کی باتیں برداشت کرتے تھے یا کوئی بھی اچھا کام کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا تو وہ لوگوں کی خاطر کرتے تھے، اس میں وہ مزہ یا بعض اوقات دل چاہتا تھا کہ نہ کرے نا لوگوں کے رویے دیکھ کے. لیکن اب جب سے یہ سوچا ہے کہ نہیں اللہ کے لیے کرنا ہے، مطلب جب سے قرآن کی تعلیمات سے، تو وہ ہر کام کرنے میں ایک سکون مزہ بھی آ رہا ہے اور وہ کام کرنے میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے. مطلب کہ ہاں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اگر یہ کام چھوڑ رہے ہیں، یہ غلط کام چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں. اگر کسی کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہیں یا کسی کے رویے برے برداشت کریں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ کر رہے ہیں جو بھی ہے، تو وہ پھر نا زیادہ اس میں ہمیں سکون بھی ملتا ہے اور مزہ بھی زیادہ آتا ہے. اور اس میں ہمارا جو اجر ہے وہ محفوظ ہے. مطلب آپ انسانوں کے لیے جب ایفرٹ کرتے ہیں تو انسان زیادہ سے زیادہ آپ کا شکریہ کہہ دیں گے یا وہ بھی نہیں کہیں گے، یا ان ریٹرن وہ آپ کے لیے کچھ ایفرٹ کر دیں گے، لیکن وہ دائمی نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ کہ جب ہم وہی کام جو ہم نے کرنے تو ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ ہم نے کرنے ہیں، لیکن جب ہم ان کا اجر ان لوگوں کی بجائے اللہ سے لینا چاہتے ہیں تو ہم اس چیز کے لیے بہت پرسکون ہو جاتے ہیں اور بہت موٹیویٹڈ رہتے ہیں آلویز کہ ہمارا اجر جو ہے، ہمارا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور جیسے ابھی فوزیہ نے کہا نا کہ لوگوں کے رویوں کے معاملے میں انسان جو ہے وہ میچور ہو جاتا ہے. سدرا نے بھی ذکر کیا اور باقی بہنوں نے بھی اسی ایک کو لے کر. تو مجھے جب میں نے قرآن کریم سمجھنا اور پڑھنا شروع کیا تھا تو مجھے اس کے بعد ایسا لگنا شروع ہوا کہ میرے ساتھ تو کبھی کسی نے برا کیا ہی نہیں.
میں بار بار پلٹ پلٹ کے اپنی ساری زندگی میں ایک ایک رشتے کو، ایک ایک بندے کو، پوری اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر اپنی میرڈ لائف سے لے کر اپنی ورکنگ لائف میں ہر جگہ پر میں نے یہ دیکھا تو مجھے لگا کہ میرے ساتھ تو کبھی کسی نے برا نہیں کیا. حالانکہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ایسی ہی کچھ باتیں لے کر آپ ساری ساری رات روتے بھی رہتے ہیں اور آپ کو اپنا آپ بہت مظلوم بھی لگتا ہے اور آپ بہت پریشان بھی رہتے ہیں اور آپ مایوس بھی ہونے لگتے ہیں. لیکن سبحان اللہ قرآن کریم آپ کو وہ بصیرت دیتا ہے، وہ نظر دیتا ہے جو انسان کو شکر گزاری سکھاتی ہے. اور جہاں جن زندگیوں میں شکر گزاری شامل ہو جاتی ہے وہ خود بخود پرسکون ہو جاتی ہیں، اور جن گھروں میں شکر گزار دل رہتے ہیں ان گھروں میں رحمتیں اور برکتیں برستی نظر آتی ہیں، خواہ وہاں کتنی ہی مالی مشکلات ہوں، کتنی ہی آزمائشیں آ رہی ہوں. لیکن بہرحال جو شکر گزار دل ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایسی پازیٹیوٹی لاتے ہیں کہ آپ اتنی تکلیفوں اور پریشانیوں میں بھی جو دنیاوی ان کے اوپر آئی ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گھر تو بہت ہی پرسکون ہے. اس گھر کے اندر جب آپ انٹر ہوتے ہیں آپ اس سکینت کو محسوس کرتے ہیں. اور جن گھروں میں ناشکری ہوتی ہے آپ وہاں انٹر ہو کے دیکھیں آپ کا دل جو ہے وہ نیگیٹو وائبز محسوس کرے گا باقاعدہ، جہاں پر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ تفصیل جو احکامات کی ہے تو وہ ایک ایک حکم آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا عکاس ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ڈوز اور ڈونٹس نہ دیتے تو ہماری زندگی تباہ ہو جاتی، ہماری صحت تباہ ہو جاتی. آپ کھانے پینے کے احکامات دیکھ لیجئے، اس میں آپ شراب کی جو حرمت ہے اس کو دیکھ لیجئے، آپ مردار گوشت کی حرمت کو دیکھ لیجئے، آپ حلال اور طیب کھانے کی موٹیویشن کو دیکھ لیجئے، طیبات کی ڈیفینیشنز کو دیکھ لیجئے، مردار کی ڈیٹیل کو پڑھ لیجئے. اسی طرح سود کھانے سے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اکنامکلی آپ دیکھیں کہ جہاں جو انٹرسٹ ہے، اگر آپ کی سوسائٹی انٹرسٹ فری ہو جاتی ہے تو وہ کتنی زبردست قسم کی جو ہے وہ اس کے اندر سرکولیشن آف منی ہوتی ہے اور کس طرح وہ اکنامکلی ترقی کرتی ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جو احکامات قرآن کریم میں دیے ہیں آپ ایک ایک اٹھا کے پڑھتے چلے جائیں اور اس کی حکمتوں میں، چاہے وہ عبادات ہیں چاہے وہ معاملات ہیں، آپ ان کی حکمتوں کو اٹھاتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں اور آپ کے اپنے رب سے محبت اور بڑھتی چلی جائے گی. کہ یہ جو ہمیں بہت ہی مشکل کام لگتے ہیں، یہ جو ہمیں اپنی نفس کے اوپر بہت ہی بھاری چیزیں لگتی ہیں، یہ سب تو سراسر ہمارے اپنے لیے ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام تنزیل من الرحمن الرحیم ہے. تو اگر انسان اس کو نہیں سمجھ کے پڑھتا نا تو بیسکلی وہ اپنے ساتھ خود دشمنی کرتا ہے اور وہ خود اپنے اندر ناشکری پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے اندر انہی آیات کے اندر تیسری بات یہ ہمارے سامنے آئی کہ فصلت آیاتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. قرآن کریم کو جب آپ پڑھتے ہیں نا، اگر آپ کسی تفسیر کے بغیر بھی پڑھیں، صرف اس کا ٹرانسلیشن آپ کو آتا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ اس قدر آسان ہے کہ آپ بغیر کسی استاد کے، اگر آپ کو ٹرانسلیشن آتی ہے یا آپ کسی ریٹن ٹرانسلیشن سے پڑھیں تو آپ اس کا میجر پارٹ جو ہدایت سے تعلق رکھتا ہے وہ بہت آرام سے سمجھ جاتے ہیں. اس کے اندر کسی قسم کے جنتر منتر اور گنجلک نہیں ہے. اسی کی بجائے اگر آپ بائبل اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں تو بائبل کے آپ 1 سے 2 ورژن پڑھتے ہیں تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، آپ کو ہر دوسری بات کے اندر جو ہے وہ اختلاف ملتا ہے. اسی طرح اگر آپ وید اٹھا کے دیکھتے ہیں، شاستر اٹھا کے دیکھتے ہیں، ہندوازم کی جو کتابیں ہیں آپ ان کو پڑھتے ہیں، ان کی جو رامائن ہے اس کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی فیری ٹیل لگتی ہے، وہ آپ کو کوئی سپرسٹیشیس چیزیں لگتی ہیں اور آپ اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے. جبکہ قرآن کریم ایک ایسی سیدھی سادھی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ قرآن ذکر کے لیے، ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے بہت آسان ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو یہ صرف
وہ آنکھ چاہیے، وہ دل چاہیے جو اس کو ہدایت کی طرف سے کھولے. اس کے بعد جب آپ اس کو ایک دفعہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لائک آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، تو جو اگر آپ ہدایت لینے والا دل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ سے چین سے نہیں بیٹھا جاتا. پھر ونس آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں ٹرانسلیشن، پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ اب میں اس کو اور ڈیپتھ سے اسٹڈی کروں، اب میں اس کے الفاظ کی گہرائی میں جاؤں، اب میں اس کے تفسیر پڑھوں. پھر جب آپ ایک تفسیر پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ اب مجھے اس سے آگے سمجھنا ہے، مجھے ایک سٹیپ فارورڈ جانا ہے. یہ قرآن کی محبت ہوتی ہے جو آپ کو پھر اپنے ساتھ جوڑ لیتی ہے. تو اس کی آیات بالکل صاف صاف بیان ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح عقیدے پر کون ہے، غلط عقیدے پر کون ہے، کس کے اخلاق اچھے ہیں، کس کے اخلاق برے ہیں، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، کس طریقے پر پیروی کر کے انسان بھلائی کے راستے پہ چلے گا، کس طریقے کو اختیار کر کے وہ اپنا نقصان کرے گا. ہر چیز صاف صاف کھول کر بیان کر دی گئی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان یہ سوچے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. مور دین 80% آپ اس کو سمپل ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے سمجھ سکتے ہیں، باب محاورہ ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں. پھر چوتھی بات جو یہاں ان آیات میں سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن عربی، قرآن ہے عربی زبان میں. اور پیچھے بھی قرآن کریم میں یہ موضوع پڑھ کے آئے ہیں بہت دفعہ کہ اگر قرآن عربی میں نازل نہ ہوتا تو جو جن لوگوں پر یہ نازل کیا گیا تھا تو وہ یہ کہتے کہ یہ قرآن کسی غیر زبان میں جو ہے یہ آیا ہے، یہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس سے تو ہم نابلد ہیں، تو اللہ نے ایسی کتاب کیوں بھیجی ہے. حالانکہ وہ اس قرآن کو جو ہے وہ معجزہ تسلیم نہیں کر رہے تھے اس وقت وہ آلدو کوشش ضرور کی انہوں نے، لیکن کوئی بھی اس کے جیسی کوئی آیت بنانے میں کامیاب نہیں ہوا. لیکن پھر بھی بہرحال وہ اس کو ایک اللہ کا کلام نہیں سمجھ رہے تھے. تو اگر یہ کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو بالکل ابتدائی طور پر وہ اس کو کہہ دیتے کہ یہ تو ہماری سمجھ سے بالا چیزیں ہیں، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن عربی لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو اس کو جانتی ہے، عربی زبان کو جانتی ہے. ایٹ دا فرسٹ اسٹیپ جو مجھے لگتا ہے کہ ہونا چاہیے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ آف عربک. قرآن کریم کو جب آپ کسی کی ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو لا محالہ ٹرانسلیشن کرنے والے کا جو اپنا خیال ہوتا ہے، جو اپنا تاثر ہوتا ہے، وہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. آپ کو جو PDF شیئر کیا جاتا ہے یہ سب سے آسان ترجمہ ہے، تمام ایک لفظ کا سب سے آسان ترجمہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم جس زبان میں ہے، عربی زبان، یہ بہت بہت زیادہ مفصل زبان ہے، بہت زیادہ فصیح زبان ہے. اس کی فصاحت اور بلاغت سے دنیا کی کوئی زبان بھی جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کے ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں اور ایک معنی کے لیے کئی لفظ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی زبان کو اپنی آخری الہامی کتاب کے لیے چنا. پھر اس کے اندر پانچویں بات یہ بتائی گئی لقوم یعلمون کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں، یعنی اس سے فائدہ صرف سمجھدار لوگ اٹھا سکتے ہیں. سمجھدار سے مراد اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی سمجھدار نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جو اللہ کو جانتا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے، جو اس کو جاننا چاہتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھدار کہتے ہیں. تو ایسے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور جو نادان لوگ ہیں وہ اس کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے جیسے آپ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں کوئی ہیرا پکڑا دیں جسے ہیرے کی پہچان ہی نہیں ہے اور وہ اس کو پتھر سمجھے گا. تو قرآن کریم سے علم، حکمتیں حاصل کرنے کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے، رحمتیں حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو حیات طیبہ بنانے کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں. یہ کس کو فائدہ دے گا؟ لقوم یعلمون. علم ہی حاصل نہیں کریں گے تو پھر ہمیں سے اس کے جو ثمرات ہیں وہ نہیں ملیں گے. پھر ہم اس کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھیں گے جیسا کوئی
نابلد شخص جو ہیرے کی پہچان نہیں رکھتا، جو سونے کی پہچان نہیں رکھتا، تو وہ کسی ایسی ہیرے کے ساتھ اس کا رویہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کہیں پر بھی پھینک دے. اس کی بہت خوبصورت مثال شاید میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر بھی کی ہو کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم قرآن کی زبان کو سمجھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. اور یہ سرکولیٹڈ پوسٹ ہے اور آپ لوگوں کی نظر سے ہو سکتا ہے گزری بھی ہو کہ ایک خاتون تھی جن کا بیٹا دوسرے ملک میں چلا گیا اور کرتے 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 ان کے اوپر فاقوں کا وقت آ گیا تو مسجد کے باہر وہ کھڑی تھیں تاکہ ان کو کوئی جو ہے وہ صدقہ دے اور وہ اپنے لیے کھانے کا انتظام کریں. تو کسی نے ان کو پہچانا اور نے کہا کہ اماں جی آپ کا بیٹا تو باہر گیا ہوا تھا، تو کیا وہ آپ کو کچھ نہیں بھیجتا کہ آپ کا کچھ گزارا ہو جاتا جو آپ اس طرح صدقات کے انتظار میں بیٹھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ مجھے بھیجتا ضرور ہے، ہر مہینے ایک خط بھیجتا ہے اور میں اس کے خط کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھتی ہوں، لیکن وہ مجھے پیسے نہیں بھیجتا کہ میں اپنا گزارا کر سکوں. وہ شخص ان کے ساتھ گیا ان اماں جی کے ساتھ اور دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھر کی دیوار پر اپنے بیٹے کے خط چپکا رکھے ہیں اور وہ سارے خطوط جو تھے وہ منی آرڈرز تھے. لیکن چونکہ ان اماں جی کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ سمجھتی نہیں تھی ان ساری تفصیلات کو، تو وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکی اور وہ اپنی ضروریات ان پیسوں سے پورا نہیں کر سکی. تو یہ واللہ عالم کہ یہ حقیقتاً کوئی قصہ ہے یا کسی نے سمجھانے ہی کے لیے اس کوئی مثال گھڑی ہے، لیکن بہرحال ہمارا حال یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے لیکن ہم قرآن کی برکات اور اس کے ثمرات سے محروم ہیں، ہم دلی سکون سے محروم ہیں. ہم معاشرے کے اندر جو قرآن کریم پر عمل درآمد کرنے کی صورت میں جو فائدے ہونے تھے ہمیں دنیاوی طور پر بھی، معاشی طور پر، اخلاقی طور پر، وہ ہم نہیں اٹھا پا رہے. اور وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی سمجھ نہ ہونا، قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھتے رہنا. اور یاد رکھیے اگرچہ قرآن کریم کی تلاوت آپ کو فائدہ دیتی ہے کہ آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے، لیکن بہرحال قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بیکاز قرآن ہمارے لیے ہدایت لے کر اترا. اب یہاں دیکھیے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ بشیرا و نذیرا، یہ بشارت سنانے والا ہے اور یہ ڈر سنانے والا ہے. تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو ہم کس چیز کی بشارت لیں گے؟ اور اگر ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو ہم کس چیز سے ڈریں گے؟ پھر یہی ہوگا کہ جو ہمیں دین بنا کے پیش کر دے گا، جو ہمیں جنت کے جھانسے میں جس طرف لگائے گا ہم اسی طرف لگ جائیں گے. اور جو اصل پیغام ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا اپنا کلام ہے، اس کو ہم اسی طرح بغیر سوچے سمجھے طوطے کی طرح پڑھتے رہیں گے اور بڑے بڑے قاری اور بڑے بڑے قراء کا خطاب بھی حاصل کر لیں گے، لیکن جب تک ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی، جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ لقوم یعلمون، جو علم حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ، اللہم بارک فیکم. آپ سب ماشاءاللہ سب قرآن پڑھنے ہی کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ اس کیٹیگری میں شامل ہو گئے ہیں لقوم یعلمون، ان لوگوں میں جو علم رکھتے ہیں. آپ نے اپنا پہلا قدم اٹھا لیا قرآن کریم کو سمجھنے کی طرف. بس اب اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور آخری سانس تک تھامے رکھنا ہے، نہیں ہوگا. اور بس ایسے ہی کچھ کہانیاں ہیں، قصے ہیں پچھلے قوموں کے جو سنا دیے گئے ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دراصل یہ سب کچھ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کریم میں جو کچھ بھی بیان کیا وہ اس لیے ہے تاکہ واضح ہو جائے سب پر کہ کون سے اعمال آپ کریں گے تو آپ کے لیے بشارتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کیا آپ کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو دنیا اور آخرت کے خسارے میں، عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. آخرت کے ہولناک نتائج بھی بتاتی ہے یہ کتاب اور بڑے بڑے فوائد بھی بتاتی ہے. سبحان اللہ، اتنی زبردست کتاب، اتنی زبردست ڈسکرپشن، اتنی خوبصورت تمہید.
اس صورت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند الفاظ میں بیان کر دی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید یہ تمہید اس صورت کی نہیں بلکہ پورے کے پورے قرآن کی ہے. فَعَارَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، مگر ان لوگوں نے میں سے اکثریت نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر ہی نہیں دیتے. سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ قرآن کریم کے احکامات جب لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پہلا فیئر جو ان کے اندر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انہیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا. جیسے فرعون نے اپنی قوم کو اسی دھوکے میں مبتلا کیا تھا کہ موسیٰ تمہارا مثالی طرز زندگی بدل دے گا. تو ہوتا کیا ہے پھر؟ لوگ قرآن سنتے ہی نہیں. وہ اس چیز سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ دین پر عمل کریں گے تو ہماری زندگیاں شاید بے رونق ہو جائیں گی، یا ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم قرآن سننے کے لیے وقت نکالیں گے تو ہمارا دوسرے کام جو ہم کرتے ہیں اس وقت میں وہ ہمارے پورے نہیں ہوں گے، ہمارا کوئی کام رک جائے گا، ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے، ہم کوئی اپنا فائدہ دنیاوی فائدہ کھو دیں گے. یا دوسری وجہ کیا ہوتی ہے لا یسمعون کی؟ تکبر. وہ سمجھتے ہیں جو نالج ہمارے پاس ہے وہی بہت ہے، ہم نے جو ڈگریز کر رکھی ہیں، ہم نے جو پڑھائیاں کر رکھی ہیں دیٹ از انف فار اس، اور وہ ہماری بہترین سوچ ہے. وہ جو فلسفے ہم جانتے ہیں اس سے بہتر تو کوئی بھی نہیں جان سکتا. تو تکبر انسان کو اور اس کا کمفرٹ زون اس کو اس چیز پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ قرآن نہ سنے. حالانکہ یہ کتاب کیسی ہے؟ ابھی ہم نے 6 پوائنٹس پڑھے اور سبحان اللہ اس نے پورے کے پورے قرآن کی تعلیمات کو کور کر دیا کہ کس طرح یہ سراسر ہمارے لیے رحمت اور برکت کا باعث ہے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. غلاف چڑھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ جس دعوت کی طرف، جس توحید کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں، جس توحید کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے، تو اس کے اور تم ہمارے بیچ میں ہمارے دلوں، ہمارے عقائد، ہمارے فلسفوں، ہماری سوچ اور جو کچھ تم بتا رہے ہو اس کے بیچ میں اکنہ ہے. اکنہ کہتے ہیں دبیز پردے کو، جس کے اندر باہر دیکھا نہ جا سکے. یعنی ایسا گہرا پردہ ہے جو آپ جو ہے اس کے اندر باہر آگے پیچھے دیکھ نہیں سکتے. گہری بڑی دیوار ہے ہمارے بیچ میں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ رکاوٹ کون سی ہوتی ہے جو لوگوں کو قرآن پر جمع نہیں ہونے دیتی؟ تو وہی جو پیچھے ہم نے پڑھا، جس وجہ سے وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اور سن بھی لیں تو سمجھ نہیں آتی. تعصب، نفرت اور تکبر اور اپنا کمفرٹ زون نہ چھوڑنے کی رکاوٹیں، یہ جب انسان کے اندر بیٹھ جاتی ہیں تو پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی. چاہے آپ اس کو قرآن کریم حفظ کرا دیں لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہے کیا چیز. وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے. تو یہ حجاب کون سا ہے؟ یہ رکاوٹ کون سی ہے؟ وہی جو بھی میں نے عرض کی، تعصب، نفرت، تکبر اور سہل پسندی، اپنا کمفرٹ زون نہ چھوڑنا، اپنی روایات، اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگے رہنا. تو ایسے لوگ پھر کیا کہتے ہیں؟ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تم اپنا کام کرتے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے جائیں گے. اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو کچھ تم ہم سے کہہ رہے ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں، ہمارے لیے وہ بات کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے سو کالڈ مسلم گھرانے ایسے موجود ہیں، اور شاید ہم بھی شاید اس میں برملا تو اس طرح نہ کہتے ہوں اپنی زندگیوں میں پچھلی، لیکن بہرحال ہم نے بزبان عمل ضرور یہ کیا کہ ہمیں پرواہ نہیں کہ ہم قرآن کے اندر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. ہم اپنا آئیڈیل، اپنا گول، اپنا جو مشن تھا ہماری زندگی کا، ہمارے جو خواب تھے، ہمارے جو ڈریمز تھے، وہ سراسر دنیا پر بیس کرتے تھے، اور اس میں کہیں پر بھی قرآن کریم کا پرتو نظر نہیں آتا. تو بزبان حال ہم لوگ
یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے. پھر یہ کہ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تم اپنی دعوت سے باز نہیں آتی، یعنی ایک مبلغ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اپنی دعوت سے باز نہیں آتے تو ٹھیک ہے، کیپ آن ڈوئنگ یور ورک، ہم بھی مخالفت سے باز نہیں آئیں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں فی زمانہ بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور کہاں کہاں سے کیا کچھ اٹھا کر کیسے کیسے اسلام کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے طریقے نکالے جاتے ہیں. اور پھر بھی آپ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کے وعدے سچے ہیں. یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں کہ ہمیں بھگتنا پڑ رہی ہیں چیزیں. ادروائز اگر آپ سالڈ اسلام کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اسلام کو فی زمانہ نقصان پہنچنے کی بجائے اس کی دعوت کو فائدہ ہی پہنچ رہا ہے. جتنا مین سٹریم میڈیا نے 9/11 کے بعد سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، اتنی ہی تیزی سے اسلام دنیا میں پھیلا. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کو نافذ کر کے رہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے دین کو پھیلا کے رہیں گے. ہمارے اوپر جو وبال آ رہے ہیں، امت مسلمہ کے اوپر جو پریشانیاں اور جو مصیبتیں ہیں، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ فعمل اننا عاملون، تم اپنا کام کرتے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے جائیں گے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ بے شک میں صرف ایک انسان ہوں. انما انا بشر مثلکم، میں صرف تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں. فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بے شک تمہارا خدا، تمہارا معبود ایک ہی معبود واحد ہے. یعنی میں صرف انسان ہوں، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں زبردستی تمہاری تعصب کو دور کر سکوں، تمہارے دلوں کو صاف کر سکوں. تم نے جو اپنے دلوں پر نفرت اور تعصب اور تکبر کے غلاف چڑھائے ہوئے ہیں، تم نے جو اپنے کانوں کے اندر ڈاٹس ڈالے ہوئے ہیں، میرے بس میں نہیں کہ میں یہ نکال دوں اور میں زبردستی تمہیں سیدھے راستے پہ چلا سکوں. میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. بس حقیقت یہ ہے کہ تم جو کچھ مرضی سمجھتے رہو، تم جو کچھ کہتے رہو، تم جیسے مرضی انکار کرتے رہو، سننا چاہو یا نہ سننا چاہو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا الہ واحد لا شریک ہے، اور بے شک تم اس کو نہ ہی مانو، تم ایک ہی معبود کے بندے ہو. اور یہ کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہو، بلکہ کیا ہے، یوحا الیہ، یہ میری طرف وحی کیا جاتا ہے. فاستقیموا الیہ واستغفروہ، پس تم اس کی طرف رخ اختیار کرو، اس کی طرف استقامت اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو. سبحان اللہ. عام طور پر آپ دیکھیں جب ہم عام زندگی میں کسی کو کوئی بشارت سنانا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی خوشخبری دینا چاہتے ہیں، تو اس کے پیچھے اس شخص کا یا اس آرگنائزیشن یا اس پارٹی کا ایک مثبت پہلو سامنے لا کے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ پھر یہ آپ کا ریوارڈ ہے، آپ یہ کریں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی بندے سے محبت دیکھیے کہ وہ ان کے شرک کو بیان کرنے اور ان کی ایسی باتیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہے اور ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں اور ہم سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. لٹرلی what they are saying فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تم اپنے کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. تم دین کی دعوت دیتے رہو، ہم تمہاری مخالفت کرتے رہیں گے. تو اس پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، تم اللہ کی طرف آ جاؤ، تم اس کی طرف سیدھے رہو، تم اس کی طرف جو ہے استقامت اختیار کرو اور اس سے بخشش مانگو. تم بخشش مانگو گے تو وہ تمہیں بخش دے گا. یہاں یہ نہیں آگے کہا گیا کہ وہ تمہیں بخش دے گا، لیکن اس بات کے اندر اس بخشش کی طلب میں یہ بشارت چھپی ہوئی ہے کہ تم مانگو گے تو تمہیں مل جائے گی. اسی لیے اس کو آگے بیان نہیں کیا گیا.
پھر نہیں کہا گیا کہ تم بخشش مانگو تو تمہیں بخش دے گا. یہ چیز اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر تم بخشش مانگو گے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بخشش مانگنے کے بعد سیکنڈ آپشن نہیں ہے, سیکنڈ کوئی آپ کے دل میں کوئی شک شبہ نہ ہو, پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں, میں تو اتنا گناہ گار ہوں, میں نے تو فلاں اور فلاں گناہ کیے, پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں. شیطان ہمیں یہ کہتا ہے نا کہ تم تو بہت گناہ گار ہو اور تم تو بار بار یہی گناہ کری جا رہے ہو اور تم تو اسی پہ ڈٹائی کیے ہوئے, اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا اور اللہ تم سے ناراض ہو گیا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے جب جو بخشش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخشش عطا کرتے. سیکنڈ کوئی اس میں رائے ہی نہیں ہے کہ اب آپ اللہ سے بخشش مانگے اور اللہ تعالیٰ کہیں کہ میں تمہیں معاف نہیں کرتا, یہ تو رائے ہے ہی نہیں. آپ مانگے وہ ضرور معاف کر دے گا. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ, پھر بھی اگر تم باز نہیں آتے ہو شرک سے تم مشرکین کے لیے ہلاکت ہے. الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم کافرون, یہ مشرک کیا کرتے ہیں, یہ نہیں ادا کرتے زکوٰۃ کو. اور یہاں زکوٰۃ جو ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکیزگی نفس, توحید کے عقیدے پر رہنا اور اللہ کی اطاعت کرنا, اس کو شرک سے آلودہ نہ کرنا. ٹھیک ہے, یہاں زکوٰۃ کا معنی کیا ہے, وہ جیسے سورۃ المؤمنون میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وَلِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ. ٹھیک ہے, تو زکوٰۃ کے معنی یہاں پر تزکیہ نفس کے معنوں میں بھی آ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے عقیدے اور اپنے نفس کو آلودہ نہ کرے کفر اور شرک کے ساتھ. اور دوسری چیز اس کے اندر جیسے کچھ اصحاب نے جیسے قتادہ ہیں اور حسن بصری ہیں, ضحاک ہیں, انہوں نے اس کو مال کی زکوٰۃ ہی لیا. ٹھیک ہے, تو ویسے دونوں لحاظ سے ہم اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں. اور وہ کیا کہ مشرک جو ہے حقوق اللہ ادا نہیں کرتا, یعنی توحید پر عمل نہیں کرتا, اور حقوق العباد نہیں ادا کرتا زکوٰۃ ادا کر کے. ٹھیک ہے, وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون, اور وہ آخرت کے عقیدہ سے منکر ہیں, آخرت کو نہیں مانتے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا. اور یہاں پر غیر ممنون کا جو لفظ آیا ہے اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ ایسا اجر جس میں کبھی کمی نہیں آئے گی, اور دوسرا یہ کہ ایسا اجر جس کے ساتھ من اور عزا نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ بھی عطا کریں گے وہ ایسی خوش اسلوبی کے ساتھ عطا کیا جائے گا کہ انسان کے لیے اس میں کسی بھی قسم کی تنگی یا بخیلی جو ہے یا احسان مندی کا رویہ نہیں ہوگا, بلکہ انسان اس کو ہمیشہ انجوائے کرتا رہے گا اپنا حق سمجھ کر, اپنا انعام سمجھ کر. اور دوسری بات تو انڈرسٹوڈ ہے ہی کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, آخرت کا اجر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ, آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دن میں, وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا, اور تم بنا لیتے ہو اس کے لیے شریک. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ, وہ رب العالمین ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ, اور بنائے اس نے اس میں پہاڑ, مِن فَوْقِهَا, اس کے اوپر, وَبَارَكَ فِيهَا, اور برکت دی اس نے اس میں یعنی زمین میں, وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, اور اس نے اس میں رزق روزی جو ہے وہ اس کے اندر ایک اندازے کے مطابق رکھی. فِي 4 أَيَّامٍ, 4 دنوں میں, سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ, تو برابر ہے یا سوال کرنے والوں کے لیے. اچھا جی, اب اس کو تھوڑا سا سمجھتے, بلکہ ایسا کرتے کہ اگلی آیات بھی اسی ریفرنس میں اکٹھی پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو سمجھتے. ثم استوى الى السماء, پھر وہ مستوی ہوا یا وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف, وهي دخان, اور وہ محض دھواں تھا. فقال لها وللارض, تو اس نے کہا زمین سے اور آسمان سے, ہا کی ضمیر آسمان کی طرف ہے, ائتیا, آؤ تم دونوں, طوعا,
برضا او کرہن یا نہ چاہتے ہوئے. قالتا کہا ان دونوں نے آتینا آتے ہیں ہم طاعین فرمانبرداری کے ساتھ. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. تو پھر اس نے 2 دن میں کے اندر 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا. وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا. اور اس نے آسمان دنیا وزینا اور ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ اور اس کو محفوظ بنا دیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور یہ سب کچھ ایک علیم اور قدرت رکھنے والی غلبہ رکھنے والی ہستی کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. زمین و آسمان کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. پیچھے بھی آپ دیکھتے ہیں بارہا سبحان اللہ آپ لوگ ماشاءاللہ 24واں پارہ آپ کا مکمل ہونے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کے مختلف مظاہر کی طرف توجہ دلا دلا کر انسان کو رب کی پہچان کی طرف مائل کیا کہ وہ پہچانے کہ اس کا رب کون ہے. اور زمین اور خاص طور پر کائنات کی جو پوری تخلیق ہے وہ بزبان حال اس چیز پر گواہی دیتی ہے کہ اس کا بنانے والا جو ہے وہ واحد ہے، لا شریک ہے. کوئی ایسا نہیں جو اس کی مدد اس پورے نظام کو چلانے میں اس کی مدد کر رہا ہو، یا یہ کہ اس نے کچھ جو ہیں وہ اپنے اختیارات کسی اور کے سپورٹ کر کے خود وہ سائڈ پہ ہو گیا ہو، بلکہ وہ اس کائنات کو خود نگرانی کر رہا ہے. وہ خود جو ہے وہ المحیمن بھی ہے اور وہ خود جو ہے الحفیظ بھی ہے. وہ خود دیکھ رہا ہے، خود رزق دے رہا ہے، خود پروان چڑھا رہا ہے، خود نظام کائنات کو چلا رہا ہے. یہاں پر جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور پھر اس میں اس کے رزق جو ہیں وہ رکھ دیے 4 دنوں میں. قرآن کریم میں جو ذکر آتا ہے زمین اور آسمان کی تخلیق کا وہ 6 دنوں کا آتا ہے. یعنی ٹوٹل زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک جو دن ہیں ان میں 6 دنوں میں کی گئی. جیسے مختلف جگہ پر آتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى. تو بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے وہ جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. تو اگر ہم اس کو ترتیب سے پڑھیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور پھر 4 دن میں اس کے رزق رکھے. تو یہاں پر تو زمین کی تخلیق اور زمین کے اندر جو رزق ہیں ان کو بہم فراہم کرنے میں 6 کا کاؤنٹ پورا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ آگے دیکھیں تو ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. اس کے آگے آپ دیکھیے کہ پھر 2 دنوں کا ذکر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 7 آسمان جو ہیں ان کو 2 دن میں بنایا اور پھر اس میں ان کے جو کام امور تھے ان کو وحی کیا. تو پھر یہ تو ٹوٹل 8 دن بن گئے. تو پھر یہ کیسے سمجھ آتی ہے یہ بات آپ کو؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ 6 ایام ہی ہیں، 6 دن ہی ہیں. اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آسمان کائنات کی تخلیق کی، آسمانوں کی تخلیق کی 2 دن میں، تو زمین کا جو وجود میں آنا ہے، ٹھیک ہے، زمین کا وجود میں آنا وہ کہاں پر ہوا ہے؟ بیسیکلی کائنات میں، آسمان میں، ٹھیک ہے. جو بگ بینگ ہوا ہے وہ کہاں پر ہوا ہے؟ وہ آسمان میں ہوا. تو گویا زمین کی جو پہلی تخلیق ہے وہ الگ سے نہیں ہے بلکہ آسمان ہی میں ہے. اور اس کے بعد جب آسمان کی کائنات کی اس تخلیق کے ساتھ ارتھ وجود میں آ گئی، ایک حصہ اس بڑے ستارے کا الگ ہو گیا. اب اس کے اندر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 دنوں میں جو اس کے خزانے ہیں، جو اس کے اقوات ہیں، وہ اس کے اندر انسان کو جو ساری ضروریات زندگی ہیں
اور دیگر جانداروں کی وہ اس کے اندر مہیا کی. گویا یہ ہے 6 دن ہی، لیکن اس کو فردر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا کہ اس کے اندر 4 دن جو ہیں وہ اس کی ٹوٹل پریپریشن میں لگے. اور یہ 4 دن کون سے 4 دن ہیں؟ ان کا جو مقدار ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ جو بھی ہے، اگر آپ جدید اپنی سائنٹیفک ریسرچز کو پڑھتے ہیں تو زمین کے بننے میں جتنی مدت ہے کا عرصہ درکار تھا وہ قریباً 60,000 سال ہے غالباً. ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہی ہے. کس کو یاد ہے؟ مجھے یاد نہیں، بہت بچپن میں پڑھا تھا. کنورٹ کرتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمہارے دنوں کی گنتی جو ہے وہ 1 دن 1000 سال کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ایک جگہ پر آتا ہے 50,000 سال کے برابر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ یوم بیان کیے ہیں ان کی گنتی ہماری گنتی کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی گنتی کے مطابق ہے، جو جس کے ساتھ انہوں نے پوری کائنات کو تخلیق کیا اور جس کے ساتھ وہ باقی ڈسکرپشنز جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. ہم نے قیامت کے قائم ہونے اور پھر اس کے بعد کے معاملات، یا اس کے بیچ میں جو معاملات ہماری زمین سے اوپر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور آسمان سے نیچے اترتے ہیں. بہرحال دوسری چیز اس کے اندر جو چیز ہے وہ ہے سواء للسائلین. یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر سارا نظام بنایا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا اور اس کو چھوڑ دیا اور اس کے لیے وہم جو ضروریات زندگی ہیں وہ فراہم نہ کی ہوں. سواء للسائلین سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے اس کو اس زمین کے اندر، ارتھ کے اندر بہم مہیا کیا ہوا ہے. وہ اس کی ساری ضروریات، جتنی بھی مخلوقات اس زمین پر تا قیامت پیدا ہوں گی ان کی ضروریات زندگی اس کے اندر مہیا کی جا چکی ہیں زمین کی پیدائش کے ساتھ ہی. پھر یہ کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان، تو یہ جو دخان کا لفظ ہے یہ کیا ہے؟ آپ کے جو موجودہ سائنس ہے وہ اس کو نیبولا کہتی ہے. یہ جو دخان کی کیفیت ہے نا، دھواں نما چیز جو ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو وہی الفاظ بتانے ہیں جس سے آپ فیملیئر ہیں. ٹھیک ہے، تو دھواں نما جو چیزیں، ہم جو نیبولا ہوتے ہیں بیسیکلی یہ بھی ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، بہت ہیوج ہوتے ہیں. تو یہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے یہ نیبولا تھے. ان کو صحابیے بھی کہتے ہیں، شہابیے نہیں. شہابیے جو ہوتے ہیں وہ شوٹنگ سٹارز ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ سین سے ہے، سین اور ہا. ٹھیک ہے، تسبیح جسے لکھتے ہیں نا ویسے صحابیہ. ٹھیک ہے، تو اس کو نیبولا کہتے ہیں انگلش میں. تو وہ اس کیفیت میں تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے آدم کو بنانے کے لیے پہلے مٹی سے بنایا نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین اور آسمان کو نیبولا کی شیپ میں بنایا. اور نیبولا کی شیپ میں بھی کہاں سے بنایا؟ پھر وہ ڈرٹ کہاں سے آئی، وہ گیسز اور وہ سارا کچھ کہاں سے آیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ البدیع ہیں، وہ نتھنگ سے بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں سے نتھنگ سے بنا دیا نیبولا، اور نیبولا سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو موجودہ زمین اور آسمان کی شکل دی. تو کیوں ایسا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی ایک دم سے زمین بھی بنا سکتے تھے اور آسمان بھی بنا سکتے تھے، سارا کچھ. تو پھر یہ سارے سٹیپس ہمیں بتانے کی اور ہمیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جو انسٹنکٹ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے تحقیق کی، اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں. آپ کسی چیز کو اٹھائیں اور اس کے اوریجن کی طرف جانا شروع کریں، آپ اس کے اوریجن پر جب تک پہنچ نہیں جاتے آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے. یہ کہاں سے آیا، یہ چیز کہاں سے بنی ہے، یہ کہاں سے اوریجنیٹ کرتی ہے. اور یہی تحقیق کا شوق جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ تحقیق کرے اور وہ اپنے رب کو پہچانے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کیفیت میں زمین آسمان کو جب بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں تو میں نے بنانا ہے تم طوعاً او کرہن. تو وہ دونوں نے کیا کہا کہ ہم فرما برداروں کی طرح آتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو طریقہ تخلیق ہے
اس کی کیفیت بیان کی ہے کہ جس سے جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے ایک فرق جو ایک خالق ایک معبود کی بنانے میں ہے اور ایک انسان کے کسی بھی چیز کے بنانے میں. انسان جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کا نقشہ ذہن میں جماتا ہے, پھر وہ مطلوبہ مواد جمع کرتا ہے, پھر اس مٹیریل کو اپنے جو اس نے پورا وہ ایک میپ بنایا ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو کرتا ہے. اس کے لیے اس کو محنت بھی چاہیے, کوشش بھی چاہیے اور ہیلپ بھی چاہیے. بہت سارے کام آپ اکیلے نہیں کر سکتے, آپ کو دوسرے انجینئرز اور دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن سبحان اللہ سبحانہ و تعالی کی یہاں پر صنائی دیکھیے, اس کی قدرت دیکھیے کہ یہ زمین اور آسمان جن کی اب اتنے ہزاروں سال بعد ریسرچ کر کے ہم یہاں تک پہنچے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا ڈائیمیٹر 6 بلین لائٹ ایئرز ہے. تو وہ کائنات تخلیق کرنی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہو جا, اور وہ ہو گئی. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں پڑی, کسی قسم کی اور فیسیلیٹیشن کی ضرورت نہیں پڑی, بلکہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بنا دیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان بنائے, 7 آسمان بنائے, اور ہر آسمان میں اس کا قانون اس کو سمجھا دیا, کہاں پر کون سے فرشتوں نے کیا کام کرنا ہے, کس طرح سے پورا نظام جو ہے وہ چلایا جائے گا. اور پھر آسمان دنیا کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی ہماری توجہ کراتے اور فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے چراغوں کے ساتھ مزین کیا اور خوب محفوظ کر دیا. اور آسمان دنیا کی ڈسکرپشن جو ہے یہ قرآن کریم میں بارہا آتی ہے, اور یہی 2 جو ہیں وہ پرپزز مطلب لائک اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ آتی ہے کہ اس میں مصابیح ہیں, اور مصابیح جو ہیں وہ بھی کس کے لیے, اس کی 2 آگے ہم نے پڑھی ہیں بہت دفعہ جو ریزنز ہیں. ایک یہ کہ زین السماء, تاکہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم نے مزین کیا, اور آپ بہت خوبصورتی سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر کریٹیوٹی ہے کہ آپ جب آسمان کو تصور کریں بغیر ستاروں کے تو وہ کیسا لگے گا, اور جب آپ ایک چمکدار رات میں چاند کی چاندنی میں اور ستاروں بھرا آسمان دیکھتے ہیں تو آپ کی دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. تو خوبصورتی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مصابیح جو ہیں وہ ویزیبل ایسے بنائے. اور دوسرا یہ اس کو سقفاً محفوظہ بنایا, محفوظ چھت بنایا, جیسے پہلے بھی ہم پچھلے پارے میں بھی پڑھ کے آئے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا کی یہ شکل نہ بناتے تو ہم ہر وقت ایک خوف کی کیفیت میں رہتے. اور ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے, اس کی طرف سے یہ ساری مقدار ساری تقدیر جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی 2 جو صفات ہیں وہ بیان کی ہیں, اور وہ کیا ہیں, عزیز اور علیم. تو آپ دیکھیے کہ کسی اتنی بڑی کائنات بنانے والا جو ہے اگر وہ العزیز نہ ہوتا تو کیا وہ بنا سکتا تھا؟ اگر اس کے اختیار لاسٹ ٹائم آپ نے العزیز پڑھا تھا, نہیں آپ نے نہیں, دوسری کلاس میں ہم نے پڑھا تھا. اچھا, العزیز جو تھا اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس کے پاس قوت ہے, طاقت ہے, عزت ہے, غلبہ ہے, پورے کا پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں, اور جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا, اور جو کام وہ کرتا ہے اس کے اندر کسی قسم کا خلل اور کجی کوئی کمی کوئی نقص نہیں ہوتا. یہ سارے العزیز میں آتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ جو کائنات جس میں ہم اس وقت زندہ ہیں اور اس میں جو انتظام ہے, اس میں جو اس کا جو سسٹم ہے سارا کا سارا, سبحان اللہ, وہ العزیز ہی کو بیان کرتا ہے. اور پھر ساتھ میں العلیم. العلیم کیسے بیان, اس میں کہاں سے جو ہے وہ اس پوری تخلیق کائنات میں العلیم کا کیا رول ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں کہ کہاں کس کو کیا کتنا چاہیے. یہ اللہ کا علم ہے. اسی علم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ساری چیزیں بنائی. آپ کہہ نہیں سکتے, یہ جو ہمارے ہاں فلسفہ پایا جاتا ہے نا کہ آبادی زمین کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور ریسورسز کم ہو گئے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ریسورسز کم نہیں رکھے تھے,
یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ایک مسلمان ہوتے ہوئے آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا بلیف کیا ہے کہ جو جان دنیا میں آتی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے، تو وہ رزق ساتھ یہ لاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا رزق رکھا ہوا ہے اس میں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمیں شیطان نے تصویر کا غلط رخ دکھایا اور ہم اس کے پیچھے لگ گئے. ہم آبادی کو، پاپولیشن کو کنٹرول کرنے میں لگے، ہم ریسورسز کو جنریٹ کرنے اور ریسورسز کو ریزرو کرنے اور ریسورسز کو جو ہے وہ صحیح طرح سے استعمال کرنے میں ناکام رہے، اور الٹا ہم نے اپنے ریسورسز کو تباہ کر دیا. پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ خوراک کے معاملے میں بات ہو رہی ہو، چاہے وہ جو زمین کے نیچے جو معدنیات اور دیگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خزانے رکھے ہیں ان کی بات ہو رہی ہو، چاہے وہ ہوا کی بات ہو رہی ہو، آکسیجن کی کمی ہو، چاہے وہ اوزون لیئر کے اندر پڑنے والے شگاف کی بات ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ریسورسز بہترین اور کمپلیٹ اور قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات کے لیے سفیشینٹ اس زمین میں پیدا کیے. لیکن بات وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا. تو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تو بھگتنی تو پڑے گی. بہرحال ہم نے غلط رخ دیکھا تصویر کا اور غلط کام سے اس کو کنٹرول کرنا چاہا. بات پاپولیشن کنٹرول کی نہیں ہے، بات ریسورسز کو ریزرو کرنے اور ریسورسز کو جنریٹ کرنے کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ پیدا کر رکھے ہیں. یہ ہماری لا علمی اور ہماری کوتاہیاں اور ہمارے گناہ اور ہماری خیانتیں ہیں جو آج ہمیں فیس کرنی پڑی ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی نہیں ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اور پھر اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں، یعنی اس بات کو نہیں مانتے کہ خدا اور معبود جو ہے بس وہ اللہ ہی ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی، کیونکہ یہ مانتے تھے نا. آپ پیچھے بھی پڑھ کے آئے نا کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ زمین اور آسمان کس نے تخلیق کیے تو صاف کہتے کہ اللہ نے. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. رب کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن جہاں بات آ جاتی عبادت کے حق کی تو وہاں یہ اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ ساری بات مان لینے کے باوجود بھی یہ منہ موڑ لیتے ہیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں تمہیں اس اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جو عاد اور ثمود پر نازل ہوا. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب آئے ان کے پاس ان کے رسول ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، یعنی مختلف اوقات میں مختلف رسول ایک کے بعد دوسرا نبی جو ہے وہ ان قوموں کو، یہ صرف عاد اور سمود مثلاً کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کہا گیا ہے، لیکن پوری جو نسل انسانی ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ پے در پے آگے پیچھے رسول جو ہے وہ آتے رہے اور وہ کیا کہتے رہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر یہ کہ صرف اللہ کی. قالوا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فانا بما ارسلتم به کافرون. چونکہ آنکھوں کے اوپر تعصب کی پٹی بندی ہوتی ہے، تکبر کی اور خواہش نفس کی، تو انسان پھر سیدھی سی بات میں سے بھی ٹیڑھ نکال کر اپنی کوتاہیوں کی جسٹیفیکیشن تلاش کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اگر اللہ تعالیٰ جو ہیں، اگر ہمارا رب جو ہے وہ فرشتوں کو نازل کرتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے، لیکن یہ کہ جو کچھ تم لائے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر اللہ کو ہمارا مطلب اللہ سبحانہ وتعالی اس قوم کے لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کو ان کے عقائد پہ کوئی ناراضگی ہوتی، اللہ کو ان کے عقائد پسند نہ ہوتے، تو پھر کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ ان میں فرشتے کو بھیجتا ان کی اصلاح کے لیے. لیکن چونکہ تم انسان ہو، ہمارے ہی جیسے ہو، تو پھر ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے اور ہم اپنا مذہب چھوڑ کر وہ دین نہیں اختیار کریں گے جو تم پیش کر رہے ہو. اور آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ان کا یہ طرز تکلم بیان کیا گیا، اور یہ کہنا جو ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے جس کے ساتھ تم بھیجے گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. بیسیکلی یہ ان کے تکبر کا اظہار تھا.
کہ وہ ایک بے اعتنائی شو کرنا چاہتے ہیں نا کہ ہم نہیں مانتے تم جو فلسفہ ہمیں بیان کر رہے ہو، ہم اسی پہ راضی ہیں. جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ کے متعلق اپنے درباریوں سے کہا تھا نا کہ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ، کہ یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا یہ اصل میں مجنون ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ اس کی باتیں جو ہیں یہ عقل سے بالا ہیں یا عقل اور شعور سے گری ہوئی ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسے پردوں سے اپنی پناہ میں رکھیں جو ہماری عقل اور دل پر پڑ جاتے ہیں، چاہے وہ تعصب ہے، چاہے وہ نفرت ہے، چاہے وہ تکبر ہے، خواہش نفس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں، کیونکہ اگر انسان خود ہدایت نہیں پانا چاہتا تو اس کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی. انشاءاللہ العزیز کل اسی سے آگے کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.